اور ایک فتنہ ہے جو بہت بڑا فتنہ ہے، جو بہت سارے فتنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، پچھلے جتنے فتنے ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ ہے رویبضہ کا فتنہ۔ ایسے لوگ جو جاہل قسم کے ہیں، بنیادی علوم دین کے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن بولنے کا شوق ہے، سیکھنے کے شوق پر سکھانے کا اور بولنے کا شوق غالب ہے۔ ایسے لوگ دین کے بنیادی علوم حاصل نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، علماء کی صحبت اور علماء سے پوچھنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور اس طرح سے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، اس پر لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کا شوق ان کو زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ شوق دعوت کا بھی شوق ہوتا ہے، کبھی یہ خود نمائی کا شوق ہوتا ہے، اور کبھی دین کی دعوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس جذبے کے تحت آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات کرنے لگتا ہے، بلکہ دین کی بات کرتے 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 سیاست میں بھی بولنے لگ جاتا ہے، بلکہ ایسے معاملات میں بولتا ہے جس میں چپ رہنا اس پر لازم اور فرض ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے معاملے میں بولتا ہے جس میں علماء خاموش ہوتے ہیں، اور صراحت سے بولتا بھی ہے۔ میں نے دیکھا کوئی علماء، کوئی عالم اس پر نہیں بول رہا ہے، لہٰذا مجبور ہو کر میں بول رہا ہوں۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ مجھے چپ ہونا چاہیے تھا، جب علماء چپ ہیں تو مجھ کو چپ ہونا چاہیے تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، آپ نے صحابہ کی مجلس میں کہا بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے کہ جس کے پتے گرتے نہیں ہیں، جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، اس کی مثال مومن کی طرح جو ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، علم والے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ دونوں صحابی خاموش ہیں، تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں بولوں، میں بھی خاموش رہا۔ بعد میں والد صاحب سے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے دل میں بات آئی تھی، کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا آپ دونوں خاموش تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں بولوں۔ یہ ادب ہے کہ جس معاملے میں علماء خاموش ہیں، آدمی سوچے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں بول رہے ہیں، میں کیوں بولوں؟ مجھ کو بھی ان کی اقتداء میں خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن خود نمائی کا شوق اور اپنے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں خوش فہمی اور دعوت کا شوق اور وسائل کی فراہمی انسان کو بے وقوف بناتی ہے، اور آدمی ایسے معاملات میں بولتا ہے جو عالمی سطح کے ہوتے ہیں، جس میں اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے جاہلوں کو سن کر علماء پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو کم سے کم وہ تو بولا، آپ کو چپ ہے۔ اتنے سارے علماء دیکھیے خاموش ہیں، اور وہ کتنا بہادر ہے جو بول رہا ہے، جبکہ اس کی بات بالکل فضول بات ہوتی ہے، علمی بات نہیں ہوتی، اور غلط ہوتی ہے، اور غلط رہنمائی دیتا ہے امت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا انہا ستأتی علی الناس سنون خداع، بعد میں ایسا دور آئے گا، ایسے سال آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا جس میں کنفیوژن ہوگا، دھوکہ ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، ایسا دور ہوگا کہ سچے کو جھٹلایا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، اس کی بات کی تصدیق ہوگی، اور سچے کو جھٹلایا جائے گا۔ ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، خائن کو، خیانت کرنے والے کو اس میں امین مانا جائے گا، اور امانت دار پر خیانت کی تہمتیں لگیں گی۔ وینطق فیہا الرویبضہ، اور ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ بولنے لگیں گے، بڑبڑانے لگیں گے۔ قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا چیز ہے؟ قال السفیہ یتکلم فی امر العام، بے وقوف قسم کا آدمی ہوگا، پرلے درجے کا جاہل ہوگا، بالکل بھی علم سمجھ اس میں نہیں ہوگی، سفیہ بے وقوف آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، خود اس کو عقل نہیں ہوگی، اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی، اپنی زندگی میں 50 غلطیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن امت کو، علماء کو، حکام کو رہنمائی دے گا، اور اسٹریٹجی بتائے گا کہ امت کے عروج کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، علماء کے لیے، مدارس کے لیے اور سیاست دانوں کے لیے اس وقت کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عالم کے پاس آ کر عالم کو مشورہ دیں گے آپ نے کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی میں وہ عالم سے مشورہ خود نہیں کرے گا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ علماء کو مشورہ دینے والے آپ کو بہت ملیں گے، علماء سے مشورہ لینے والے کتنے، جبکہ وہ زیادہ مستحق ہوگا کہ علماء سے خود اپنے بارے میں مشورہ لے۔ اپنی زندگی میں 50 فیلئر اس کے ہیں۔ ایسا دور آئے گا، اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، کیوں؟ یوٹیوب کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، انسٹاگرام کی وجہ سے، ٹک ٹاک کی وجہ سے، اور اس طرح کے جتنے بھی اور پلیٹ فارم ہیں، اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ ہے جو آج بول رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ کتنے منحرفین ہیں، اچھے انداز میں بولتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے دیوانے ہیں، ایسے انداز میں بولتا ہے کہ دل پر بات کا اثر ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فالوور کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کو فالو کرتا ہے، اس کے فالوور زیادہ ہے، ملین سے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہم کو بچنا چاہیے، ہم کو علماء کی تابعداری میں جینا چاہیے، ان سے دین کے مسائل پوچھنا چاہیے، چاہے عقیدہ ہو، احکام ہو، چاہے وہ عام عالمی معاملات ہوں، اس میں بھی علماء سے رہنمائی لینا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ اس زمانے کا ہے کہ اہل بدعات سے، منحرفین سے، یا اسی طرح سے جاہل قسم کے لوگوں سے جن کو بولنا آتا ہے لیکن سمجھ ان کے پاس نہیں،
جو صحیح نہیں بولتے ہیں، انداز اچھا ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ ان کی بجائے علماء کی بات سننا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی ٹھنڈے انداز میں بولیں، چاہے آپ کو اس سے نیند کیوں نہ آتی ہو۔ مرنے سے اچھا ہے کہ نیند آئے، ہلاک ہونے سے بہتر ہی ہے۔ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے دین کی بات سیکھنا، اور انداز والوں کے پیچھے نہیں جانا، حق والوں کے پیچھے جانا، یہ اس دور میں بہت ضروری ہے۔